حیات بونا اور شہزادہ۔ ایک وقت کا قصہ ہے، ایک بادشاہ تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ کسی بھی ملک سے حکیم اسے صحت یاب کرنے کے لیے علاج نہ ڈھونڈ سکا۔ انہیں یہ یقین تھا کہ وہ زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہ سکے گا۔ بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا سلطنت کا مالک بننا چاہتا تھا اور دوسرا بیٹا بڑا رحم دل انسان تھا۔ وہ اپنے والد سے بہت محبت کرتا تھا۔ بڑا بیٹا ولیم ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، اسے اپنے دل کی ہر بات بتاتا۔ ایک دن وہ بولا کہ میں اپنے والد کا پسندیدہ بننا چاہتا ہوں، لیکن وہ ہیری سے پیار کرتے ہیں، کہیں وہ ہیری کو سلطنت کا وارث نہ بنا دیں۔ لیکن لڑکی اس سے دل سے محبت نہ کرتی تھی، اسے کوئی اور ہی لالچ تھا۔ اس نے اسے دوائی دی، اسے والد کو پلا دو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف ہیری بڑا پریشان تھا۔ وہ دعا کرتا کہ اللہ، میں اپنے والد کو کیسے صحت یاب کروں کہ ایک فرشتہ رونما ہوا اور کہنے لگا کہ تم کیوں افسردہ ہو؟ ہیری بولا، آپ کون ہیں؟ وہ بولا، میں ایک فقیر ہوں، تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میرے والد بیمار ہیں، ان کے لیے پریشان ہوں۔ فقیر بولا، میں تمہیں ایک علاج بتا سکتا ہوں۔ وہ ایک غار میں ہے جہاں چاند پورے شباب میں چمک رہا ہے۔ یہ بہت دور ہے، اس کے راستے میں کافی رکاوٹیں ہیں، اس کو آب حیات کہتے ہیں۔ ہیری بولا، میں وہاں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ مجھے ہر حال میں وہ دوائی چاہیے۔ فقیر نے اسے ساری ہدایات دی۔ ہیری گھنے جنگل کی طرف نکل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو اسے آواز آئی، کوئی میری مدد کرے گا؟ وہ زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ ہیری نے اسے اپنی تلوار سے کاٹ ڈالا۔ بونے نے شکریہ ادا کیا اور اپنے ساتھ کھانا کھانے کو کہا۔ ہیری نے کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ آگے گیا تو ایک شیر دھاڑ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب گیا۔ وہ بڑا کمزور اور بیمار تھا۔ اس نے اپنا کھانا شیر کو دے دیا اور آگے بڑھا۔ وہ کافی سفر کرتا رہا، بھوک اور پیاس کے ساتھ۔ وہ برفیلی پہاڑوں کو چیرتا ہوا آخر اس جگہ پہنچ گیا جہاں چاند پوری شباب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ہیری غار کے پاس پہنچ کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ فرشتہ وہاں آ گیا، اسے اٹھایا اور آب حیات دیا اور کہا کہ آدھا پی لو اور باقی والد کے لیے لے جاؤ۔ دوسری طرف ہیلن نے دوائی پلائی تو بادشاہ صحت یاب ہو گیا اور ہیلن کو سلطنت کا مالک بنانے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ ہیری کہاں ہے؟ میں یہاں بیمار ہوں، وہ ایک ہفتے سے نظر نہیں آ رہا۔ اس نے بادشاہ کو اکسایا کہ وہ لاپرواہ ہے، اسے گرفتار کر کے سلاخوں میں ڈال دیں۔ جب ہیری سلطنت میں داخل ہوا تو وہ بھائی کی چالاکیوں سے ناواقف تھا۔ ہیلن نے اسے گرفتار کروا کے قید کروا دیا اور پورے علاقے میں اعلان کروایا کہ ہر کوئی محل میں آئے، سب کی دعوت ہے۔ ہیری کو قید میں بند کیا ہوا تھا کہ یکدم وہی بونا وہاں آ گیا اور بولا، میں تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں۔ دوسری طرف بادشاہ ہیلن کو تاج پہنانے ہی والا تھا، بیٹے ہیری کے لیے پریشان تھا کہ یکدم چکرا کر گر پڑا اور وہ پھر سے بیمار ہو گیا۔ ہیلن اپنی محبوبہ پر چیخا اور بولا کہ یہ کیسی دوائی پلائی کہ وہ دوبارہ بیمار ہو گئے۔ وہ بولی کہ تم کون سا ان سے پیار کرتے تھے، وہ سلطنت حاصل کرنے کے لیے تم نے کیا۔ وہ چیخ کر بولا کہ میں تمہیں گرفتار کروا دوں گا۔ وہ یکدم چڑیل کے روپ میں آ گئی اور بولی کہ میری طاقت سے تم واقف نہیں۔ سب لوگ چڑیل کو دیکھ کر بھاگ گئے کہ یکدم ہیری اور بونا وہاں آ گئے۔ بونے نے چڑیل کو گرا دیا۔ ہیری نے جلدی سے والد کو آب حیات پلایا اور وہ بہتر ہو گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ہیری نے ساری بات بتائی۔ باپ نے ہیری سے معافی مانگی۔ ہیلن بھی وہاں آ گیا اور ہیری سے معافی مانگی اور دونوں بھائی گلے لگ گئے۔ بادشاہ خوش ہوا اور دونوں بیٹوں کو تاج پہنا دیا۔ تمام علاقے کے لوگ خوش ہوئے اور نعرے لگاتے رہے کہ بادشاہ سلامت زندہ رہیں۔ دوستوں، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔